كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان کی آمد ہے. اللہ کا یہ مبارک مہینہ ڈھیروں رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کے مواقع لے کر ہمارے دروازے پر دستک دے گا. خوش قسمت ہے کہ جس کے دروازے کھل جائیں رحمت کے اس مہمان کے لیے، اور وہ خوب اس کی آؤ بھگت کرے اور خوب اس کی تواضع کرے اور بدرجہ اتم اس سے فائدہ حاصل کر لے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ موقع دیا وہ مقصد حاصل کر لے. اللہ رب العزت مواقع فراہم کرتا ہے اہل ایمان کو اپنے قریب ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو پانے کے، اللہ کو پانے کے لیے. یہ سلف کے بارے میں آتا ہے. سلف کہتے ہیں ہم اسلام کے جو پہلے 3 ادوار ہیں، یہ اسلام کی جو پہلی 3 مبارک نسلیں ہیں. سب سے پہلی نسل صحابہ کی نسل، صحابہ کا دور. پھر اس کے بعد جو لوگ آئے وہ صحابہ سے دین پڑھے ہوئے، صحابہ سے تربیت لیے ہوئے، وہ بھی کمال لوگ تھے، ان کو ہم تابعین کہتے ہیں. پھر ان سے جن لوگوں نے دین کو پڑھا، تربیت پائی، وہ بھی کمال کے لوگ تھے. تو یہ 3 ادوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان 3 ادوار کے بہت اعلیٰ اور افضل ہونے کے بارے میں خبر دی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر دور یا سب سے بہتر زمانہ یا نسل وہ ہے جو میرے ارد گرد ہے، صحابہ. اور پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، ان کے بعد پھر وہ جو اس کے بعد جو نسل آئے گی اسلام میں یعنی تابعین. ثم الذین یلون، پھر ان کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں گے. اس کے بعد البتہ پھر بہت ساری فساد، خرابی، بدعات بہت زیادہ ہوا. البتہ اسلام جو ہے بہت روشن اور بہت کھرا ستھرا، صاف، خالص اور ایک بڑی سطح پر، پورے معاشرے کی سطح پر حاوی ہو کر رہا. تو یہ لفظ ایک بولتے ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ اس کی ہم وضاحت کر دیں. لفظ سلف، آپ نے جی سلف کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلف کا تو سلف کا مطلب ہوتا ہے اسلام کی پہلی 3 نسلیں، اسلام کے پہلے 3 ادوار جو کہ سب سے زیادہ مبارک ہیں، سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں اور سب سے اعلیٰ پائے کے مسلمان ہو گزرے ہیں دنیا کے اندر، اور ہمارے لیے اب قیامت تک کے لیے یہ نمونہ ہے. تو ان کو ہم سلف کہتے ہیں. تو مختصر لفظ سلف بولتے ہیں ہم ان کے لیے. تو کہا جاتا ہے سلف کے بارے میں کہ سلف لوگ 6 مہینے جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یہ خدایا اگر اب تو نے زندگی دے دی ہے تو اس بار کا رمضان بھی دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ رمضان دکھا دے، اگر اللہ تو نے زندگی دینی ہے تو رمضان تک دے دے. تو کہتے ہیں کہ 6 مہینے وہ رمضان کو پانے کی دعا کرتے تھے، اور پھر رمضان میں وہ جس طریقے سے دم مار کے محنت کرتے تھے، اس کے بعد 6 مہینے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ یہ جو رمضان گزرا ہے اس کو قبول فرما لے. تو اتنا بڑا یہ موقع ہے. آپ میں سے جس نے یہاں کے بھی بزرگوں کو دیکھا، حقیقت یہ ہے کہ ایک خرابی اور ایک زوال اور ایک انحطاط تیزی کے ساتھ آ رہا ہے ہمارے ہر جگہ کے مسلمانوں پر. ہم نے بچپن میں جن بزرگوں کو دیکھا، مسجدوں کے اندر رمضان آ جاتا، صبح فجر کے بعد تو گونج ہوتی تھی، گونج قرآن پڑھنے کی. وہ جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن مجید کھول کے. کوئی بندہ کہہ رہا ہے جی میں 1 بار ختم میں کر رہا ہوں، کوئی بندہ 2 بار، کوئی بندہ 3 بار، کوئی بندہ 5 بار وہ ختم کر رہا ہے. وہ اپنا کام کاج وغیرہ کیا،
ظہر کے لگ بھگ پھر آ کر بیٹھ گئے، پھر ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد کچھ آرام کیا، عصر کے بعد پھر لگے ہوئے ہیں قرآن مجید پڑھنے. تو یہ ایک تو زمانہ آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، وہ جو سلف کا دور تھا اس کا تو صرف آپ تصور ہی کر سکتے ہیں کہ وہ بھی کیا رنگ ہوتا ہوگا کہ جب رمضان آیا تو رحمت کے دروازے کھولے تو پھر رش لگ گیا لوگوں کا، لوگوں نے بھیڑ کر دی. تو وہ تو سوچنے کا ہے، وہ ظاہر ہے اس کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. یہاں پہ بھی ہم نے دیکھے ہیں ایسے مناظر کہ رمضان آیا تو لوگوں کے رنگ ڈھنگ بدل گئے، لوگوں کا جو ہے وہ سارے کا سارا انداز بدل گیا. حالانکہ ویسے بھی باقی سال کے دوران بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے، لیکن رمضان میں بہت زیادہ عبادت کے لیے، دعا کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے اور دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتے تھے. یہ علماء نے ایک بات ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شریعت کی رمزیں سمجھنا عبادت کی جان ہے. شریعت کی رمز کسے کہتے ہیں کہ جو اندر کی بات ہوتی ہے یا جو اشاروں سے جو بات کی جاتی ہے. رمز کہتے ہیں رموز، رمزیں جو اشاروں سے ایک بات کی جاتی ہے. تو سمجھنے والے اس کو سمجھتے کہتے ہیں شریعت کی رمزوں کو سمجھنا دراصل عبادت کی جان ہے. یہ بالکل ایسے ہے درباری. کسے کہتے ہیں درباری؟ جو بادشاہ کے مزاج سے واقف ہو جائے. دیکھیے ورنہ خلقت بہت ہے، اس آدمی سے زیادہ ذہین بھی ہو سکتا ہے لوگ ہوں، اس آدمی سے زیادہ محنتی بھی ہو سکتا ہے ہوں، اس آدمی سے زیادہ دلیر بھی ہو سکتا ہے ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ جس کو آپ درباری کہتے ہیں یہ وہ ہے جو بادشاہ کے مزاج سے واقف ہو جاتا ہے. اس کو پوری طرح پتا ہوتا ہے کہ کس موقع پر بادشاہ کو کیا چیز پسند ہے. اب دیکھیے یہ کیا ہے، کس موقع پر بادشاہ کو کیا چیز پسند ہے. دوسرا بندہ کہتا ہے لو میں نے اتنے کی لیے، بھائی اتنے کی لینے کی بات نہیں ہے. اس کو کیا پسند ہے، اس کو جو پسند ہے ہو سکتا ہے ویسے قیمت میں وہ اتنی نہ بھی ہو، چاہے قیمت میں بازار میں قیمت دوسری چیز کی زیادہ ہوگی، مگر یہ ہے کہ اس کو یہ چیز زیادہ پسند ہے. دونوں نے اس کو پیش کی، ظاہر ہے جو اس کو پسند ہے اس نے وہ قبول کر لی، جو اس کو پسند نہیں تھی یا زیادہ پسند نہیں تھی اس نے اس کو قبول نہیں کیا، یا اس کو اتنا زیادہ اس نے پسند نہیں کیا. بس زیادہ پسند آنا، بادشاہ کو زیادہ پسند آنا، بادشاہ کے دل میں اتر جانا، درباری یہی ہوتا ہے. بڑی بڑی آپ نے دیکھا ہوگا بہت بہت محنت کرتے ہیں جو لوگ درباری بنتے ہیں، بادشاہ کی ایسی ایسی خوشامدیں کرتے ہیں، بادشاہ کے ایسے ایسے نخرے اٹھاتے ہیں، سارے پاپڑ بیلتے ہیں کہ کس طریقے سے پتا چل جائے کہ کون سی بات بادشاہ کو سب سے بڑھ کر پسند ہے. درباریوں میں سارا مقابلہ اسی چیز کے اندر ہوتا ہے. تو جو سب سے اوپر آگے جائے گا وہ ہے جو بادشاہ کو سب سے زیادہ پسند آئے گا. تو کیا ہوا، کیا مقصد کیا ہوا کہ بادشاہ کی پسند کو جاننا، بادشاہ کی پسند کو سمجھنا، بادشاہ کی ترجیحات کو جاننا، بادشاہ کے مزاج سے زیادہ زیادہ واقف ہونا. اب دیکھو ان لوگوں میں صبح و شام کیا ہوگا، سوچ رہا ہے کہ اس کو کیا چیز پسند آئے گی، کیا چیز اس کو پسند آئے گی. یہ جو محبت کرنے والے یہ لڑکوں میں نوجوانوں میں خاصا یہ ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے لڑکے کو لڑکی سے، لڑکی کو لڑکے سے. ظاہر ہے ایک چیز اگر نکاح کے اندر نہیں ہے وہ آرام ہے، مگر ایک چیز جو آپ کو سمجھانا چاہتے وہ یہ ہے کہ جب اس کو دماغ کو اس کو چڑھتی ہے وہ صبح شام یہ سوچتا ہے کہ اس کو پسند کیا ہے. وہ اگر اس کو دور سے بھنک بھی پڑ جائے نا کہ اس کو فلاں شے پسند، اچھا کہتا ہے یہ چیز مل گئی، وہ سارا وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو کیا اصل کام کیا ہوا، جب کسی سے محبت ہو، جب کسی سے لگاؤ ہو، جب کسی کے دل میں اترنا ہو، جب اس کو سب سے زیادہ دوسروں سے زیادہ بڑھ کر خوش کرنا ہو، اس وقت جو اصل مقابلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ چیز کس نے کتنے کی دی ہے، یہ بس ایک حد تک ہی ہوتا ہے کہ بازار میں ایک چیز کی قیمت کیا ہے، وہ دیکھنا ہوتا ہے اس کی نظر میں ایک چیز کی قیمت کیا ہے. اس کی نظر میں چاہے بازار میں سستی ہو، اس کی نظر میں مہنگی ہے تو وہ مہنگی ہے.
جو محبت کرنے والے ہیں وہ تو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں نا. جو اس کو زیادہ عزیز ہے وہ سب سے مہنگی ہے, وہ تو اس کے لیے پاپڑ بیلے گا, اس کے لیے پریشان ہوگا. اچھا, تو یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ بہت اہم ہے کہ اسلام کے اندر آنے والا, اللہ رب العزت کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے والا, پھر باقاعدہ طور پر شریعت کی ترجیحات کو جانے, اور یہاں سے ہی جس کی عبادت نے بہت زیادہ رنگ دکھایا تو سارا رنگ یہاں سے آئے گا, سارا رنگ یہاں سے آئے گا. کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک جاہل ہے, عبادت گزار ہے, عبادت گزار بہت بہت عبادت کرتا ہے, بہت بڑا عابد ہے, لیکن جاہل ہے, علم کے اندر گہرا نہیں. کہتے ہیں کہ اس کی عبادت جو وہ اللہ تعالیٰ کی کرے گا, بیچارہ جان تو وہ بھی مارتا ہے, اور اللہ تو قدردان ہے, اللہ رب العزت تو سب سے بڑھ کر قدردان ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, استغفر اللہ, ایسی بات نہیں ہے. جتنا اللہ نے علم دیا ہے اس سے بڑھ کر کیا کرے, وہ جو علم دیا ہے اس کے اندر وہ عبادت کرنے میں لگا ہوا ہے, وہ بات نہیں میں کر رہا. تو وہ تو بات درست ہے کہ وہ عبادت کرنے میں, لیکن اس کی عبادت وہ رنگ نہیں دکھاتی, اور یہ باقاعدہ شریعت کے اندر یہ باتیں بالکل معلوم ہیں. وہ جو ایک عالم کی عبادت جو ہے وہ دکھاتی ہے. یہ معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ عالم جو ہے, اب جو بندہ شریعت کی رمزوں کو جانتا ہے اور لوگوں کو عین بادشاہ کا جو مطلوب اور مقصود ہے وہ سمجھانے پر قدرت رکھتا ہے, کہتا ہے اس کا تو سونا بھی, اس کا تو آرام کرنا بھی جو ہے نا وہ بھی عبادت ہے, وہ بھی کمال ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی اس نے کوئی نہ کوئی ایسی نیت کر لی ہوگی, اس کے اپنے سونے کے اندر بھی اس نے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی نہ کوئی رنگ جو ہے وہ پیدا کر لیا ہوگا. اس کا کھانا, اس کا سونا, جو دین کو سمجھنے والا ہے, اس کا کھانا, اس کا سونا, اس کا پہننا, اس کا ہنسنا, سب کچھ ایک پروگرام کا زیادہ سے زیادہ اعلیٰ سے اعلیٰ حصہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ اگر کسی موقع پر بادشاہ اللہ رب العزت وہ یہ کہہ دے کہ اس جگہ پہ مجھے اگر سجدہ کرو تو مجھے زیادہ خوشی ہے, تو ساری دنیا بھاگ پڑے گی این اس جگہ پہ. کیا وجہ ہے؟ خدا تو وہی خدا ہے, دیکھنے والا تو وہ ہر جگہ ہے, سننے والا بھی ہر جگہ ہے, قبول کرنے والا بھی اصولاً وہ ہر جگہ ہے, اور آپ بھی ہر جگہ ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی بھاری رقم خرچ کر کے اور اچھا خاصا وقت لگا کر اور محنتیں کر کے, آج کل تو طیاروں پہ چلے جاتے ہیں, ورنہ کوئی زمانہ تھا کہ کیسے کیسے مشکل مراحل سے گزر کر, گھاٹیوں سے, جنگلوں سے, بیابانوں سے سفر کر کے آپ خانہ کعبہ پہنچتے تھے. کیوں بھی کیا مسئلہ ہے, خدا تو وہی خدا ہے اور عبادت تو وہی عبادت ہے. آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر جا کر؟ یہی سجدے کریں گے نا, یہی نمازیں پڑھیں گے, یہی تکبیریں کہیں گے, یہی تسبیحات کریں گے. مگر کیا مسئلہ ہے, وہ لگا وہ اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پر پہنچا ہے, کیا مطلب؟ بادشاہ کی پسند بھائی, بادشاہ کی پسند. کہتا ہے اس جگہ پہ اگر مجھے کوئی سجدہ کر دے پھر دیکھے میں اس کو کیسے نوازتا ہوں. بھیڑ لگ جائے گی. عبادت گزاروں کا یہی رنگ ہوتا ہے. اور یہ اچھا, اب اس میں شوق پیدا کرنا, وہ کہاں خانہ کعبہ ہے, سفر کرتے ہوئے اس کو مسلسل شوق میں لگا ہوا ہے. اب یہ ہے علم. اس کو کہتے ہیں کہ عمل وہی ہے جو ایک جاہل نے بھی کیا اور ایک عالم نے بھی کیا. عالم وہ جو صحیح معنی میں جو شریعت کے مقاصد کو سمجھنے والا ہوتا ہے, رٹے مارنے والا عالم, وہ اس کی میں بات نہیں کر رہا. تو اب وہ کیا ہے, یہ لگا ہوا ہے سفر کرنے, خانہ کعبہ یہ بھی جائے گا, خانہ کعبہ وہ بھی جا رہا ہے. تو اب یہ جو ہے اس کو سارا جو ہے نا وہ جہاز پہ سفر کر رہا ہے, وہ جہاز کو دیکھ رہا ہے, اس نے جو ہے وہ ایئر ہوسٹسوں کے بارے میں دیکھ رہا ہے. واپس بھی آئے گا تو سارے قصے بیان کرے گا, واپس آ کر بھی کہے گا, جہاز کے رنگ بتائے گا, وہ اترنے کے بتائے گا, ایئرپورٹ پر کیا ہوا, رش کی خبر سنائے گا. اس کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ وہی. ٹھیک ہے, پہنچ تو گیا, جا کر عبادت بھی کرایا اور اللہ قبول کرنے والا ہے جتنا کیا. لیکن ایک کیا ہے, ابھی کتنے ہزار کلومیٹر کا سفر باقی ہے. شوق, ذوق, ولولہ, ایک رنگ ہے. بادشاہ نے مجھے کہا ہے وہاں اگر میں جا کر اس کو سجدہ کراؤں
پھر وہ مجھے کیسے نوازتا ہے. وہاں پہنچنے کے لیے اس کے اندر ہزاروں رنگ پیدا ہو رہے ہیں، اس کے دل کے اندر، اس کی سوچوں کے اندر. تو بھائیو یہ کہتے ہیں اصل عبادت کیا ہے. میں نے جیسے عرض کیا تھا، کہتے ہیں عبادت کی اصل جان ہے شریعت کی رمزوں کو جاننا. عمل اس نے بھی کیا ہے، عمل اس نے بھی کیا ہے. یہ جو چیز ہے نا کہ بادشاہ کو فلاں خاص وقت پہ ایک پسند ہے، ایک بات، بادشاہ کو فلاں خاص جگہ پر ایک چیز پسند ہے، فلاں جو ہے پہر کے اندر پسند ہے، رات کا فلاں پہر یا دن کا فلاں، تو اس کے اندر تو اس چیز کو جاننا اور بادشاہ کو اس کی زیادہ سے زیادہ مرضی کی اور طلب کی چیز فراہم کرنے میں محنت کرنا، کوشش کرنا. کہتے ہیں کہ عمل کے سائز سے زیادہ اہم بادشاہ کے ہاں بات یہ، ایک ہوتا ہے عمل کا سائز، عمل کا حجم، تو وہ اتنے 1000 نفل پڑھ رہا ہے، دوسرے بندے نے ہو سکتا ہے دو نفل پڑھے ہوں، 2 نفل پڑھے ہوں. اس 2 نفلوں کے اندر اس نے جو اپنی عبادت دکھائی بادشاہ کو، اس نے جو اپنی عاجزی دکھائی بادشاہ کو، اس نے جو اپنی پیاس بتائی 2 نفلوں کے اندر بادشاہ کو، وہ جو گڑ گڑایا بادشاہ کے آگے، اس نے جو بادشاہ کی عظمت کو اپنے سجدوں کے اندر محسوس کیا اور کروایا، وہ 2 رکعتیں وہ بازی لے گئی، وہ اوپر چلی گئی. اور وہ دوسرا تھا وہ لگا ہوا ہے بیٹھ کے لگانے، تو وہ شام اتنے سارے نفل پڑے. قبول میں جیسے عرض کر دوں، قبول اللہ اس کی بھی کرنے والا ہے. قبول اللہ اس کی نہیں کرے گا جو ریاکاری کرتا ہے، وہ ایک اور بات ہے. ریاکاری کا مطلب دکھلاوا، جو محض دیکھا دیکھی کے لیے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، یا ویسے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی عبادت تو اللہ قبول نہیں کرتا. شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے، اور شرک اصغر کیا ہے کہ اللہ عبادت تو اللہ کی ہی کی جائے. شرک اصغر یہ ہے کہ عبادت تو آدمی اللہ ہی کی کرے، لیکن انسانوں کو متاثر کرنے کے لیے اور انسانوں پر اپنی نیکی کی دھاک بٹھانے کے لیے اعمال کرے، اللہ کی خاطر نہ کرے. عبادت اللہ کی ہے مگر مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، انسانوں کو مرغوب کرنا ہے، متاثر کرنا. اس کو کہتے ہیں شرک اصغر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ریاکاری ہے یہ شرک اصغر ہے. ہاں، تو جو عمل رد ہوتا ہے، عمل رد ہو، قبول ہی اللہ کے ہاں نہ ہو، اس کی صورت کیا ہے؟ وہ تو بہت خاص ہے. وہ تو صرف یہ ہے کہ یا بندہ شرک اکبر کرتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی نظریں دیتا ہو، کسی کی نیازیں دیتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکتا ہو، کسی کے گھر در کا طواف کرتا ہو، کسی سے اولاد مانگے، کسی سے رزق مانگے، کسی سے روزی مانگے، اپنے سچے معبود کے بجائے اوروں کو پکارتا ہو، یا پھر اوروں کی بات کو مطلق حق تسلیم کرتا ہو خالق کی بات کے مقابلے پر. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنا ایک حلال حرام صحیح غلط کا ایک پورا دیا ہے، اور اس کے اندر اللہ کی ماننا اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے قانون کے مقابلے پر یہ ویسے ہی کسی اور کے قانون کو مانتا اور تسلیم کرتا ہے، تو یہ البتہ شرک اکبر ہے. ٹھیک ہے، تو یا پھر یہ ہے کہ عبادت اللہ ہی کی کرے لیکن اس کے اندر وہ اوروں کو متاثر کرے، مرغوب کرے، چاہے نماز میں، چاہے زکوٰۃ میں، چاہے حج میں، چاہے عمروں میں، چاہے کسی صدقہ خیرات وغیرہ کسی چیز میں وہ لوگوں کو مرغوب کرتا ہے. تو وہ بات نہیں میں کر رہا عمل قبول ہی نہ ہو، وہ تو صرف اسی وقت ہوگا کہ یا شرک اکبر ہو یا پھر شرک اصغر ہو، تب انسان کا عمل سرے سے قبول نہیں ہوتا، وہ تو بات الگ ہے. البتہ یہ جو بندہ ہے یہ لگا ہوا ہے عمل کرنے، نہ یہ الحمدللہ شرک اکبر کرتا ہے، نہ ہی یہ جیسی کیسی اس سے عبادت ہوتی ہے، نہ ہی یہ کسی اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، الواقعتاً اپنے معبود ہی کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی جو چیز ہے قبول یہ بھی ہوگا، قبول وہ بھی ہوگا. اس کے اندر جو چیز قبول زیادہ ہوتا ہے، یہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. قبول جب ہم کہتے ہیں نا قبول اللہ کے ہاں ہو گیا، بہت کمال چیز ہے. اللہ کسی چیز کو قبول کر لے، انما یتقبل اللہ من المتقین. آپ کو اللہ کے ہاں عمل کو قبول کروانے کے لیے تڑپ پریشانی، یہ جو ہے سچے عبادت گزاروں کی یہ بہت بڑی پریشانی ہے کہ اللہ عمل قبول کر لے. آپ کو معلوم ہے سورۃ مائدہ میں
اللہ رب العزت نے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا ہے، دونوں کہ جی اللہ کس کی قربانی قبول کرتا ہے، دونوں اس پہ لگے ہوئے کہ اللہ کس کی قربانی قبول، قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں نے قربانی پیش کی اللہ رب العزت کے آگے، ایک کی قبول ہوگی فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دوسرے سے اللہ نے قربانی قبول نہیں کی، کیوں بھی بکرا مڑا تھا اس کا، پیسہ کم تھا، بھئی اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں کی جاتی، اللہ تو کسی اور چیز کو دیکھتا ہے، یہ غصے ہو گیا کہ جی اس کی قبول ہوگی میری قبول نہیں ہوئی، قال انما يتقبل الله من المتقین، جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا کہ بھائی اللہ قبول کرتا ہے متقیوں سے، جو بندہ اللہ کے مرتبے مقام کو جانتا پہچانتا مانتا ہے اور اس کے سامنے اپنی بندگی کو اللہ اس کی قبول کرتا ہے چاہے تھوڑا ہو۔ ابے اللہ رب العزت غنی عن العالمین ہے، بے نیاز ہے، یہ تھوڑی اس نے دیکھنا کہ یہ 10 روپے ہیں یا یہ 20 روپے، اس کے لیے کیا ہے 10 روپے اور 20 روپے اور 1000 روپے اور لاکھ روپے، بات یہ نہیں ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے عبادت میری کرنے والا کون ہے۔ تو اللہ کے ہاں قبول ہونا اپنی عبادت کا، بندگی کا، یہ ساری پریشانی یہی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اور یہ بہت زبردست بات ہے، کہتے ہیں کہ عبادت کے قبول ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ کو عبادت قبول ہونے کی فکر تھی تو انشاءاللہ قبول ہوگی، فکر ہی نہیں ہے عبادت کے قبول ہونے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے نیاز ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی کو کوئی چیز پیش کرتے ہیں ہمیشہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو پسند آئی، اس نے قبول کی، دینا اصل بات نہیں ہے، اس طرف قبول ہونا اصل چیز ہے۔ دوبارہ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قبول تو انشاءاللہ العزیز جو بندہ اللہ رب العزت کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، شریعت کا کوئی کام، وہ قبول ہوتا ہے، لیکن جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اب یہ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے علماء کا معنی جو ہے نا وہ یہ کر لیا ہے کہ جو علماء وہ ہوتے ہیں جو 8 سال 10 سال 15 سال جو ہے نا وہ مدرسوں میں یا اداروں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک معنی ہے علماء کا۔ دیکھو علم جو ہے یہ بھی بہت درجات ہیں علم کے بھی، ایک بندہ شریعت کے رنگ کو سمجھتا ہے، انشاءاللہ یہ عالم ہے، چاہے یہ مدرسے میں نہیں گیا، ایک بندے نے شریعت کی ترجیحات کو، شریعت کے تقاضوں کو، شریعت کے کچھ موٹی باتوں کو اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کو میں کہتا ہوں جاہل ہے۔ تو یہ جو علم کی جو باتیں جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ تھوڑی ہیں جو مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، مدرسوں کے اندر ٹھیک ہے وہ علم کی اور سطح ہوتی ہے، یہ جس کو میں علم کہتا ہوں بھائیوں آپ سب لے سکتے ہیں، اس کو سب لے کر اس عبادت کو انشاءاللہ العزیز اعلیٰ بنا سکتے ہیں۔ قبول جب آپ کہتے ہیں نا لفظ قبول اللہ کے ہاں، جو بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ قبول ہونے کے باوجود قبولیت ایک درجے کی نہیں ہوتی ہے، کسی کی زیادہ قبول ہوتی ہے، کسی کی کم قبول ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، پھر زیادہ قبول بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، اتنی زیادہ قبول ہوتی ہے، تھوڑی سی چیز جو ہے وہ زمین اور آسمان پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارا مال ہو، بہت ساری دولت ہو، بہت سارے نوافل ہوں، بہت سارے روزے ہوں، ٹھیک ہے قبول تو ہے، لیکن وہ بات نہیں ہے کہ خوش ہو گیا، بہت زیادہ خوش ہوا۔ تو یہ کیا ہے، ہم نے یہ کہا کہ اس کا بہت زیادہ تعلق اس بات سے ہے کہ شریعت کے مقصدوں کو سمجھا جائے، شریعت کی رمزوں کو سمجھا جائے، شریعت کی ترجیحات کو سمجھا جائے، یہ دیکھا جائے کہ بادشاہ کو کون سا رنگ کون سا ڈھنگ ایک سے بڑھ کر زیادہ پسند ہے، تو وہ جو چیز ہے اس کو سمجھنے، جس بندے کی تڑپ یہ ہو گئی، جس بندے کی پریشانی یہ ہو گئی، جس بندے کی سوچوں کا جو ہے وہ سارے کا سارا رخ اس طرف کو ہو گیا، انشاءاللہ العزیز یہ بندہ یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ قبول ہونے کے قابل ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ترجیح دینا، ایک وقت کو دوسرے کے اوپر، ایک جگہ کو دوسری جگہ کے اوپر، یہ اس بات کا تعلق ہے شریعت کی رمزوں کو
سمجھنے کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دو چیزیں ایک سی پیدا نہیں کی. یہ سنت تفاضل ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک چیز کو دوسری پہ فضیلت دینا. سبحان اللہ. حتیٰ کہ انبیاء میں کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی، رسول بھی سب کے سب ایک برابر ہی پیدا، کسی کو کسی پر فوقیت دے دی، کسی کو کسی پر فضیلت دے دی. تو کہتے ہیں اللہ جو ہے وہ فضیلتیں دیتا ہے، ایک چیز کو دوسرے. انبیاء کو ایک دوسرے پر اس نے فضیلت دی. دنوں کو میں ایک کو دوسرے پر، یہ جمعہ کا دن ہے، باقی سید الایام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے دنوں کا سردار ہے جمعے کا دن، تو یہ زیادہ افضل ہے. جمعے کے دن جو ہے وہ زیادہ اللہ کی طرف کو رخ کرنا، توجہ کرنا، عبادت کرنا، جمعے کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا وغیرہ وغیرہ. یہ کیوں بھی جمعے کے روز، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے روز ایک خاص ساعت ہوتی ہے، ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، اللہ سے جو مانگا جائے ملتا ہے. تو بعض علماء، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو خطیب جو ہے جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے، اس وقت کوئی دعا ہو کر لو تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. اور زیادہ علماء نے کہا کہ یہ عصر اور مغرب، جمعے کے روز عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے. یہ بالکل وہ دن ڈھل رہا ہوتا ہے، ختم ہو رہا ہوتا ہے، رجسٹر بند ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو ہے یہ تو کیوں بھی اللہ نے یہ بس کیا ہے جی، دن تو دن ہی ہے، سننے والا تو سننے والا ہی ہے، مانگنے والا مانگنے والا ہی ہے، ضرورتیں تو ویسی کی ویسی. کہتے ہیں تو یہ ہے شریعت کی طرف. شریعت نے کہا کہ وہ وقت مجھے زیادہ پسند، بس جی مجھے کیا، میں نے تو جو ہے وہ مجھے تو میں تو مہربانی تسلیم کروں گا کہ مہربانی خدایا مجھے تو نے بتا دیا کہ وہ جگہ زیادہ پسند ہے تجھے، وہ وقت تجھے جو ہے وہ زیادہ پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایام کو، رسولوں کو ایک دوسرے پہ ترجیح دی. اللہ تعالیٰ نے ایام کو، دنوں کو ایک کو دوسرے پہ فضیلت دے دی. اللہ تعالیٰ نے جگہوں کو، زمین پہ جگہیں ہیں، ویسے مساجد جو ہیں سب سے اعلیٰ جگہیں مساجد ہیں روئے زمین پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجد ہوا، کہ ملکوں کی، شہروں کی، بستیوں کی سب سے زیادہ پسند جگہیں اللہ تعالیٰ کو وہاں کی مسجدیں ہیں. وَأَبْغَضُهَا أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جگہیں بستیوں کی وہ بازار ہیں. یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا جب یہ سینمے اور تھیٹر اور یہ اللہ معاف کرے فحاشی کے اڈے اور اس طرح کے گند کی جگہ نہیں تھی. مدینے میں کہاں ہوں گی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہاں جو سب سے کم پسندیدہ جگہ اللہ کو ہو سکتی تھی تو وہ بازار تھی، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ ہے مدینہ. یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہاں پر تو بازار بہت اچھے ہوں گے بنسبت ایسی جگہوں کے جہاں بہت زیادہ لچرپن، گند اور غلاظت ہوتی ہے. تو بہرحال جگہوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پہ ترجیح دی. پھر مسجدوں کے اندر بے شمار مسجدیں ہیں. مسجدوں کے اندر پھر کہا کہ 3 مسجدیں جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں، 3 سب سے مقدس مقامات. بس اللہ جس کو فضیلت دے دے. کہنے لگے کہ یہ ایک خانہ کعبہ، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصی، یہ جو فلسطین کے اندر ہے اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان کے قبضے سے رہا کروائے. تو یہ 3 مقدس ترین مقامات. اچھا پھر 3 بھی برابر نہیں، ان میں خانہ کعبہ اور یہ مسجد حرام سب سے افضل ہے. اس کے بعد پھر مسجد نبوی آتی ہے اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر پھر مسجد اقصی ہے. تو جگہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں رکھ دی. اچھا یہ مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان رکھ دیا. اچھا رمضان کے اندر میں نے کہا کہ اللہ نے کوئی 2 چیزیں ایک برابر نہیں پیدا کی. اور عبادت گزاری کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ کس سے بڑھ کر اللہ کو کیا پسند ہے. تو کہتے رمضان سارے مہینوں سے بڑھ کر رمضان. اچھا رمضان سارا برابر نہیں، کہتے اس کا جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرہ سب سے بڑھ کر ہے. رمضان کے اندر بھی آخری عشرہ آتا ہے. احادیث کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو اس وقت جو ہے وہ شد مئزرہ، اپنی کمر جو ہے وہ کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے اور خوب جو ہے وہ محنت کرتے، حتیٰ کہ اعتکاف فرماتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بار سے نکل کر مسجد ہی میں جا کر جو ہے وہ ایک خیمہ لگا لیتے
اور وہ 10 کے 10 دن آپ وہیں پر آخری بار آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری سے پہلی بار امہات المومنین کئی ساروں نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی مسجد میں اپنے اپنے خیمے لگوا دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آیا کہ یہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی سی ہو گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے وہ روک دیا, کہا میرا بھی خیمہ جو ہے یہاں سے اکھاڑ دو. تو پھر البتہ اس کی قضا دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اچھا, تو یہ جو آخری عشرہ ہے یہ پھر اس سے بڑھ کر ہے. اس میں میرے مالک کو یہ عشرہ باقی رمضان سے بھی زیادہ پسند. ٹھیک ہے, اس میں اور زور لگاتا ہوں, وہ خالق کی پسند, وہاں اس پسند پہ پورا اترنا. اچھا, آخری عشرہ پھر یہ سارا ایک برابر ہے. کہتے ہیں اللہ نے 2 چیزیں برابر رکھی نہیں ہے, تو آخری عشرے کے اندر پھر کہا کہ نہیں, جو طاق راتیں جو ہیں وہ جفت راتوں سے زیادہ بڑھ کر پسند ہے. جی ٹھیک ہے جی, اب میں وہ طاق راتوں میں اور زیادہ کمر کس لوں گا, اور زیادہ خالق کو پانے کی, اس کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ مہربانی ہے اس کی, اس نے مجھے کہی مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہے, مجھے اور کیا چاہیے, مجھے کہتے ہیں اس سے بھی مجھے بڑھ کر پسند ہے. جی ٹھیک ہے جی. تو آخری طاق راتیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں. اچھا, یہ طاق راتوں میں سے پھر جو کہتے ہیں اس میں پھر جو لیلۃ القدر ہے وہ پھر سب سے بڑھ کر, اور لیلۃ القدر سے بڑھ کر البتہ کچھ نہیں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر, وہ تو رات ہے, کوئی رات ہے, وہ تو ایسا زبردست موقع ہے اللہ کو پانے کا, اللہ کو خوش کرنے کا, اللہ کے آگے ماتھا رگڑنے کا, قسمت بنانے کا, قسمت سنوارنے کا, ایک ایسے جہان میں جہاں کروڑوں اربوں سال کی زندگی ملنے والی ہے. وہاں کے چوبارے الاٹ کروا لو, اس رات کو الاٹ ہوتے ہیں چوبارے, مربع, جہان کے جہان بادشاہتیں, اب وہ ایک ابدی جہان کی ملتی ہیں. مانگو اللہ سے, دینے والا ہے اللہ تعالیٰ. مہربانی اس کی جس نے ایک رسول بھیج کر ہم کو یہ سارے مواقع فراہم کر دیے. کہاں ہم ہندوؤں کی اولاد, اس خطے میں بسنے والے, مندروں میں ٹلیاں کھڑکانے والے, کہاں ہمارے ہاتھوں میں رمضان آتا ہے, قرآن ہوتا ہے, قرآن کھولتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اللہ سچے خدا, سچے معبود کی عبادت کرتے ہیں. اور اس نے پھر ایسے ایسے مواقع بتائے, ایسے زبردست. کہتے ہیں لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, یہ خود تجسس پیدا کروانے کا طریقہ ہے. تو کیا جانے, اللہ کہتا ہے تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر ہوتی کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا, 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے. سبحان اللہ, 1000 مہینے مسلسل کو بندہ عبادت کرے. کہتے ہیں یہ کو 83 سال کے لگ بھگ بنتا ہے. 83 سال, کسی کو لمبی عمر ملتی ہو تو وہ 83 سال 85 سال جیتا ہے. اور اس ساری عمر میں بندے نے نہ آرام کرنا ہے, نہ اس نے کھانا, نہ پینا, نہ کچھ 83 سال مسلسل عبادت ہی کے اندر کون گزار سکتا ہے. ایک رات کرنے کو کر دے وہ, تو وہ کیا ہے, کہتے وہی جو شریعت اپنی ترجیحات بتائے, ان ترجیحات کے اندر فٹ ہونا, ان ترجیحات کو پانے کی کوشش کرنا. عبادت گزاروں کا سارا رنگ اسی کے اندر نظر آتا ہے. تو کہتے ہیں یہ ہے لیلۃ القدر. تو ایسا زبردست موقع اللہ کو پانے کا, اللہ کو خوش کرنے کا, وہ ان قریب ہمارے پاس چل کر آ رہا ہے. اس کے اندر ٹھیک ہے آپ نے کچھ اپنا آرام, کچھ اپنا کام کاج, کھیتی باڑی وغیرہ وغیرہ, ظاہر ہے کچھ کرنا ہے, مگر بھائیو بہت زیادہ کوشش کر کے, وقت نکال کر بہت زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اس موقع سے فائدہ لے لیے جائے. یہ بہت بار بار تو نہیں آتے, ہو سکتا ہے اللہ اگلی بار بھی دکھا دے, اس سے اگلی بار بھی دکھا دے, مگر بھائی کتنی بار. تو یہ مواقع بہت کمال کے ہیں. تو ان کو اللہ کا فضل جاننا, ان کو اللہ کا احسان جاننا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, رمضان کی محنت یہ جو ہے, ایک بندہ جتنا سا اس کا بس ہے, انشاءاللہ اس کی کرے, پکی مغفرت ہے, پکی بخشش ہے رمضان. اور یہ غیر معمولی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس بندے نے پورا رمضان کا روزہ رکھا, رمضان کے روزے رکھے, لیکن یہاں پر 2 شرطیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, ایمان کی کیفیت میں, واحتساباً اور احتساب کی کیفیت میں. یہ دونوں باتیں تھوڑی سی میں ان کو واضح کروں گا. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, جتنا کچھ اس نے کچھ خطائیں کی تھی سب کی سب بخشی گئیں. رمضان ختم ہوا تو یہ بالکل دھلا ہوا, صاف ستھرا, پاک جو ہے گناہوں سے یہ ہو گیا. تو رمضان کی محنت ایسی زبردست ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے. اچھا, یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے حوالے سے مزید ایک اور طرح بھی کہی. کہا من قام رمضان, جو بندہ رمضان کی راتوں کا قیام کرے, رمضان کی راتوں کا, یہ جو آپ صفے باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ کا کلام سنتے ہیں, لمبی لمبی ہوتی ہے, تو بھائی یہ کیا ہے, بخشش کے لیے کھڑے ہیں. یہ تھوڑا سا ذرا اس کو ذہن میں تازہ کر لیا, گناہ معاف کروانے کے لیے کھڑے ہیں, خدا سے جو ہے وہ بخشش اپنے گناہوں کی خطاؤں کی کروانے کے لیے کھڑے. من قام رمضان, جس بندے نے قیام کیا رمضان کی راتوں کا, ایماناً واحتساباً, ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے بھی سارے اگلے پچھلے گناہ بخشے گئے, وہ خطاؤں سے پاک کر دیے گیا, صاف ستھرا ہو گیا. اللہ کو ویسے تو بندہ پسند ہی ہے, آپ کو معلوم ہے اللہ کو بندہ پسند ہی ہے. وہ چیز جو بندے کو ناپسند کرواتی ہے وہ اس کے اوپر گناہ ہوتے ہیں, جو گناہوں سے لتھڑا ہو پھر اللہ کو یہ پسند نہیں ہوتا ہے. تو گناہ دھل گئے تو باقی ابن آدم اللہ کو پیارا تو ہے. تو اس وجہ سے گناہوں کے دھلنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا اور انسان کو کامیابی مل گئی. تو یہ ایمان پھر کیا ہے اور احتساب کیا ہے, انشاءاللہ اس کی زیادہ وضاحت ہم اپنے آنے والے خطبات میں کریں گے کہ بھائی ایمان کے ساتھ عبادت کرنا, ایمان کے ساتھ جو ہے یہ دین کے شریعت کے معاملات پر پورا اترنا. اور احتساب جو ہے, یہ احتساب ہمارے ہاں ترجمے میں عام طور پر غلطی کی جاتی ہے. یہ اردو میں احتساب ہوتا ہے کہ اپنا جو ہے وہ جائزہ لینا. عربی میں جو احتساب کا مطلب ہے وہ اپنا جائزہ لینا نہیں ہے, یہ عام طور پر ہمارے ہاں غلط ترجمہ کیا جاتا ہے. احتساب کا مطلب ہوتا ہے اجر کی امید کرنا, اجر کی احتساب کا مطلب ہوتا ہے کسی, یہ آج کل جسے کہتے ہیں کسی جگہ پر اپنا اکاؤنٹ رکھنا, بڑی محفوظ جاننا, اپنی عبادت کو خدا کے ہاتھ میں دینا, یہ ہے احتساب. احتساب کا مطلب, اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ جب پیسہ کسی کو دیا ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ پیسہ, وہ جیب بھری ہوتی ہے, پیسہ جو ہے نکال کر بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا ہے. اب ظاہر ہے اس کا اکاؤنٹ ہے, وہ جب چاہے گا, جب اس کو ضرورت پڑے گی وہ اس سے اپنا پیسہ نکال لے گا. بندہ بڑا محفوظ کرتا, بڑا مزہ آتا ہے پیسے اور بندہ اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جمع کرواتا ہے. کہتے ہیں یہ کیفیت ہونی چاہیے جب عبادت کرو, اللہ کے پاس جمع کروا رہے ہیں, بھائی یہ میں اپنا اگلا جہان بنا رہا ہوں, میں اپنی آخرت کی تعمیر کر رہا ہوں, یہ آخرت کے مربے, آخرت کے چوبارے, آخرت کی کوٹھیاں, آخرت کے بنگلے میں تعمیر, یہ کیفیت ہونی چاہیے, یہ حالت ہونی چاہیے یہ رمضان کے روزے رکھتے ہوئے کہ جی میں اپنی آخرت تعمیر کر رہا ہوں, میں اپنی عبادت کو بہت صحیح ہاتھ میں دے رہا ہوں, جب مجھے ضرورت پڑے گی میں نے لے لینی ہے اللہ سے اس کا بدلہ. تو یہ ہے احتساب. تو احتساب کا ترجمہ جو صحیح ترجمہ کیا جاتا ہے وہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ جی اجر کی امید کے ساتھ, اپنے عمل کو ضرورت کے دن کے لیے محفوظ کروانے کے احساس کے ساتھ, اس خیال کے ساتھ, اس کیفیت کے ساتھ. تو عبادت سب کی سب جو ہے وہ اللہ کو دینا, اللہ کے ہاتھ میں تھمانا اور محفوظ اس کو سمجھنا, اور اس انداز سے کہ میں نے مجھے جس دن پتہ نہیں کیسے کیسے دن آنے ہیں, کیسے کیسے مشکل وقت آنے ہیں, انشاءاللہ اللہ کو پکارے ہوئی ان ساتوں نے, ان تپتی ہوئی دوپہروں نے جس کے اندر پیاس سے بلکتی تھی زبان, مگر اللہ کی محبت میں نے روزہ رکھا, میں نے راتوں کو کھڑے ہو کے یہ قیام کیا, یہ چیزیں پتہ نہیں کیسے کیسے مشکل وقت میں مجھے کام دینے والی ہیں. یہ ہے احتساب. من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب اس کیفیت کے ساتھ رمضان روزے سے گزار لیا اور رمضان راتوں کو کھڑے ہو کر قیام میں گزار لیا, انشاءاللہ بخشا گیا, پار لگ گیا,
اور وہ اپنی جو مقصد تھا وجود کا اس کے اندر وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ ایک بہت بھائیو اہم موقع ہے. اللہ سے دعائیں بھی کریں, اور کوئی چیز جو ہے اللہ سے مانگے بغیر نہیں ملتی ہے, تو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس موقع کو بہت اعلیٰ طور پر تجھے راضی کرنے کے لیے ہمیں توفیق دے, اور ہماری ان عبادتوں کو تو قبول فرما, اور ان کے ذریعے سے ہمیں پار لگا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.